اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج ہم سب ایک ایسے نظام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو غلامی سے آزادی دیتا ہے، جو ہر شہید کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنے ملک کے ہر فیصلے میں شریک ہو۔ وہ نظام ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جمہوریت دو لفظوں سے بنا ہے۔ جمہور یعنی عوام، یعنی عوام اور حکومت، یعنی حکومت عوام کے ہاتھوں سے چلتی ہے، عوام کے لیے چلتی ہے، عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ ابراہم لنکن نے کیا خوب کہا تھا، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا فور دا پیپل۔ ہمارے ملک میں جمہوریت صرف ایک نظام نہیں بلکہ یہ ہماری روح ہے، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملی۔ جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں جگڑا ہوا تھا تب نہ ہمیں بولنے کی آزادی تھی، نہ سوچنے کی، نہ انصاف ملتا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، جیل کاٹی، اپنے خون سے آزادی کا سورج طلوع کیا، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا آئین نافذ ہوا تو ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ تو ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا، یعنی کہ اب بادشاہت نہیں، اب فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ اب بادشاہت نہیں، اب فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ دوستو، جمہوریت کی اصل طاقت بندوق یا فوج نہیں بلکہ عوام کی ضمیر ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارا ووٹ، ہماری آواز، ہمارا قلم اس ملک کے ستم بدل سکتے ہیں۔ جب ایک ووٹ کسی کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو ایک ووٹ کسی ظالم کو بھی روک سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمارا ملک ہمیں 3 بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ نمبر 1 فریڈم، یعنی کہ آزادی۔ ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم آزادانہ بول سکے، سوچ سکے، اپنے رہنما خود چن سکے۔ نمبر 2 ایکوالٹی، یعنی کہ برابری۔ چاہے کوئی غریب اور امیر، سب کی ووٹ کی قیمت برابر ہے۔ کیا وہ نظام ہے جہاں وزیر اعظم کا ووٹ بھی اتنا قیمتی ہے جتنا ایک مزدور کا ووٹ ہے؟ نمبر 3 جسٹس، یعنی کہ انصاف۔ جمہوریت میں قانون سب پر ایک ساتھ لاگو ہوتا ہے، یہی اصل طاقت ہے اس نظام کی۔ دوستو، جب 1977 میں ایمرجنسی ختم ہوئی اور عوام نے ووٹ دیا تو ایک طاقتور حکومت چند گھنٹے میں بدل گئی۔ یہ جمہوریت کی اصل طاقت ہے، یہ عوام کی طاقت ہے، جس کے سامنے کوئی تخت، کوئی تاج، کوئی بادشاہ کرائم نہیں کر سکتا۔ جمہوریت صرف حقوق نہیں دیتی بلکہ ذمہ داریاں بھی دیتی ہے۔ ہماری چند بنیادی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ نمبر 1 ووٹ کا صحیح استعمال۔ صرف ووٹ دینا کافی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ضروری ہے، کسی مذہب، ذات، لالچ کے نام پر نہیں بلکہ ملک کے مفاد میں۔ نمبر 2 قانون کی پاسداری۔ اگر ہم خود ٹریفک کا سگنل توڑ دیں، رشوت دیں ہمیں تو پھر جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 دوسرے کی آزادی کا احترام۔ اپنی آزادی تب تک معنی رکھتی ہے جب تک ہم دوسرے کی آزادی کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 4 تعلیم اور شعور۔ ایک تعلیم یافتہ شہید سمجھ سکتا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے، لہٰذا تعلیم کو جمہوریت کا ہتھیار بنائے۔ نمبر 5 قومی اتحاد۔ فرقہ واریت، نفرت، تعصب، یہ سب جمہوریت کے دشمن ہے۔ اگر ہم آپس میں بچ جائیں گے تو جمہوریت کا ستون گر جائے گا۔ اسی لیے جمہوریت کا چراغ جلائے رکھے، کیونکہ یہی تمہاری پہچان ہے، یہی تمہاری طاقت ہے۔ ووٹ تمہارا ہتھیار ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو، یہی تمہاری زبان ہے، یہی تمہارا انصاف ہے۔ جاگو، اگر تم سو جاؤ گے تو فیصلہ کوئی اور کرے گا۔ جاگو، کیونکہ جمہوریت تمہارے جاگنے سے زندہ ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا، our constitution is as good as the people who implement it۔ میرے عزیزوں، آواز سے ہم مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے ملک کے جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے بلکہ ہم وہ نسل بنیں گے جس پر آنے والے فخر کریں گے۔ آخر میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میرا وطن ہے، اسلام میرا دین ہے اور ہندوستان میرا وطن۔ اسلام میرا دین ہے اور ہندوستان میرا وطن۔ نہ میں اپنا دین چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنا وطن، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ نہ میں تہذیب چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تہذیب چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا نہ اپنا اسلام چھوڑوں گا۔